وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت پہ اتراتی تھی، شو مارتی تھی، فلانٹ کرتی تھی۔ یہ ہے ان کے گھر جہاں آج تک کوئی ان کے بعد نہیں بسا مگر تھوڑے، اور ہم ہی وارث تھے۔ بطر کا مرض، وہ لوگ جو لیونگ بیونڈ دا مینز پہ رہتے ہیں، جو قرضوں پہ جینا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں خواہشات کے نام پہ بھی قرضے لے لو، گھر بیچ دو لیکن شادی کر دو ایسی جیسی کرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھتا جاتا ہے نا، اتنی اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ تو زندگی میں بہت مواقع ایسے جہاں ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہاں بطر کی باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نعمت ملتی ہے تو انسان کیسے فلانٹ کرتا ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں آج یہ مرض گھن کی طرح لگ گئے۔ DQ10 میں پارا 10 میں اس کو کیا تھا، پھر دین و دنیا بک میں اس کو 10 پارے پہ کیا، اور آج کل قرآن کے موتی سیریز میں بھی اس کو پارا 10 میں کیا، صرف آدھے گھنٹے کا سیشن، کہ کیسے آج بطر کا شکار ہو گئے ہم لوگ۔ رات کو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ شاید آپ کو دورہ قرآن میں کام آ جائے، ظاہر ہے کہ قدر کرنی چاہیے۔ میں نے اس کو دیکھا، 2 منٹ کچھ کی ویڈیو تھی۔ اگر وہ سب نیچرل ود آؤٹ ایڈیٹنگ نہ ہو رہا ہوتا تو میں یقین نہ کرتی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، فوٹو شاپ پہ بہت کچھ چینج کر دیا جا سکتا ہے، وہ بالکل جیسے پاکستان میں شادیوں کی ویڈیو بنتی ہے نا، وہ ویسی ویڈیو تھی اور ود آؤٹ ایڈیٹنگ تھی۔ جو کچھ میرے گناہ گار کانوں نے اس میں سنا، مجھے اس وقت یہ بھی نہیں یاد تھا کہ یہ آیت میں پڑھاؤں گی آپ کو آج۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا نا تو آپ کو اس کے کچھ فیکٹس انہی کے سنا دوں گی، میں کیوں بولوں۔ سنوانے سے برات کہ جس طرح سے وہ شادیاں کرتے اور کراتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے وہاں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مقصد دے دے، کوئی ایسی جگہ جس پہ خرچ کر کے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے وہ دے دے، تاکہ ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ڈالر اور پاؤنڈ اور کرونز بیلوں کی طرح نہ بانٹیں۔ 300 جوتوں کے جوڑے، ہر جوڑے کی قیمت 7,000 سے لے کے 20,000 تک ہے، وہ انہوں نے یوں بانٹ دیے، اور پوچھ رہے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھ رہے کہ یہ آپ سب کیوں کریں؟ کہتے ہیں ہماری برادری میں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کے شادی کرنے کا رواج ہے، اور انشاءاللہ اگلی شادی میں اس سے بھی زیادہ بانٹیں گے۔ 300 مردانے جوڑے، 100 عورتوں کے جوڑے، اور آئی فون 13 پرو کے 10 سیٹ جو چچا یا پتہ نہیں تائے کس نے بانٹے ہیں، اور اسی ملک کے اندر غریب بھی بیٹھے ہیں، وہ بے قرار نہیں ہوں گے؟ تو یاد رکھیے، بطر امت کے لیے ایک مہلک مرض ہے، اور اسی میں مترفین کا لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ نعمتوں میں جب وسعت آ جائے اور زندگی پورا آسائش ہونے لگے، یہ مرض امت کو سست، کاہل اور عیش پسند بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جاتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر یعنی آپ دیکھیں اگر کہ بطر اور زمانہ حال کیا ہے، تو بناؤ سنگھار میں غلوب ہے، پھر تزین یعنی سجانا، زینت اور نظافت میں مبالغہ ہے، ہر چیز کو خوب اچھے سے اچھا کرنے کا شوق کہہ لیجئے، لباس کی خریداری میں مبالغہ ہے، کھانے پینے میں غلوب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کی شادیوں میں 20 کھانوں سے کم نہیں پکتا۔ پھر شادی کی محفلیں اور تقریبات ہیں، موبائل اور دیگر چیزیں، گاڑیاں، برانڈڈ نمبرز والی گاڑیاں، زیب و زینت کے مختلف رنگ، یہ سب کچھ آپ کو آج ہمارے کلچر میں عام دکھتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، لمبی امیدیں اور موت کو بھلا دینا، پھر اندھی تقلید اور برے معاشرے کا اثر قبول کرنا، بری تربیت، مال و دولت اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ کیا اس پہ کوئی ایک لفظ بھی مجھے کہنے سننے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر شہوت پرستی ہے، اور پھر دشمنوں کی چالیں بھی ہیں کہ ان کو غرق کر دو، ڈبو دو ان کو انہی چیزوں میں، تاکہ ان کے پاس کوئی بڑا کام کرنے کے لیے نہ وقت ہو، نہ جذبات ہو اور نہ مال ہو۔ کنگلے ہو جاتے ہیں ہم جب ہمیں کسی بڑے کام کی طرف جانے کا موقع بھی ملے، کیونکہ ہماری بری کہاں پڑتی ہے، بال بال تو قرضوں میں ڈوبا ہے۔ یہ بطر ہے جس نے آپ کو قرضوں میں ڈال دیا۔ کریڈٹ کارڈ کلچر بطر کی پیداوار ہے۔